آج ہم سبق ہمارے پیشے کی پڑھائی کریں گے۔ تو سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ خان سامہ کیا کام کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ خان سامہ کھانا پکانے کا کام کرتا ہے، جسے ہم باورچی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا پیشہ کیا ہے؟ کھانا پکانا۔ چلیں اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق بھی بہت سے کاموں یعنی کہ پیشوں کے بارے میں ہے۔ استاد صاحب نے ایک دن پہلے بچوں کے 5 گروہ بنائے یعنی بچوں کو اس طرح سے بانٹا کہ 5 بچے ایک ایک جگہ ہو گئے، تو اسے ہم نے گروہ کہا، جسے ہم انگلش میں گروپ بھی کہتے ہیں۔ ہر گروہ کو ایک ایک تصویر دی، انہیں بتایا کہ وہ اس تصویر پر جماعت کے سامنے بات کریں۔ جماعت کے سامنے یعنی اپنی پوری کلاس کے سامنے۔ طلبہ طالب کی جمع ہے، اور طالب کہتے ہیں چاہنے والے کو، کچھ بھی چاہنے والا، لیکن یہاں پر طالب سے مراد ہے، طلبہ سے مراد ہے پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے۔ اس سرگرمی کہتے ہیں کسی بھی کام کو کی خوب تیاری کی یعنی بہت اچھی تیاری کی۔ آج انہوں نے جوش و خروش یعنی بہت ہی خوش ہو کر سے سرگرمی کا آغاز کیا، یعنی سرگرمی کو شروع کیا، اس کام کو شروع کیا۔ سب سے پہلے اجمل نے اپنے گروہ کی طرف سے بات شروع کی۔ اجمل نے کہا، السلام علیکم ساتھیو، مجھے اور میرے دوستوں کو اسکول کی عمارت کی تصویر دی گئی تھی۔ عمارت کہتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ کو کہ جس میں دیواریں ہوں، چھت ہو، جیسا کہ وہ کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی دکان، کوئی اور کسی بھی چیز کی جو ہے وہ عمارت ہو سکتی ہے، جسے ہم انگلش میں بلڈنگ بھی کہتے ہیں۔ اسکول وہ جگہ ہے جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی کہ سیکھتے ہیں، ادب آداب سیکھتے ہیں۔ ادب آداب یعنی طور طریقے، یعنی کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ سب ادب آداب میں شامل ہے۔ اجمل نے تصویر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہاں ہیڈ ماسٹر دیکھیے، ہیڈ ماسٹر کہا جاتا ہے جسے آپ پرنسپل بھی کہتے ہیں۔ پرنسپل یعنی جو ہمارے اسکول کی ساری ذمہ داری کو دیکھتا ہے کہ اسکول میں کتنے بچے آنے چاہیے، اسکول میں کتنی کلاسیں ہونی چاہیے اور کتنے اساتذہ ہونے چاہیے، سب کچھ ان چیزوں کی جو ذمہ داری اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، اسے ہم ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کہتے ہیں۔ اساتذہ کرام، اساتذہ استاد کی جمع ہے، اور استاد یعنی کہ سکھانے والا، پڑھانے والا، جیسا کہ ٹیچر۔ لائبریرین کہتے ہیں کہ جو اسکول میں ایک جگہ ہوتی ہے نا، ایک کمرہ ہوتا ہے کہ جس میں بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، اور جہاں آپ کتابیں پڑھنے جاتے ہیں آپ اسے لائبریری کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک ٹیچر یعنی ایک استاد موجود ہوتی ہیں جو آپ کو کتاب دیتی ہیں اور خیال رکھتی ہیں کہ بچے کتابیں صحیح سے رکھ رہے ہیں یا نہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کتاب گھر لے جانی ہے تو تب بھی آپ ان کے پاس اپنا نام وغیرہ لکھواتے ہیں، اسے ہم لائبریرین کہتے ہیں۔ چوکیدار جو ہمارے اسکول کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اسکول کے مین دروازے کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جو ہمارے اسکول کا خیال رکھتا ہے۔ اور خاکروب کہا جاتا ہے صفائی کرنے والے کو، کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہو گئے جو ایک اسکول کی عمارت میں کام کر رہے ہیں، ہیڈ ماسٹر، اساتذہ کرام، لائبریرین اور چوکیدار، اس کے علاوہ خاکروب، یہ 5 لوگ ہو گئے۔ یہ سب ہمارے محسن ہیں۔ محسن ویسے تو کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، یعنی ہمارے ساتھ کوئی ایسا اچھا کام کرے کہ جس سے ہمیں فائدہ ملے، اسے ہم محسن کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر محسن سے مراد ہے کہ مدد کرنے والے، یا پھر ہمارے جو ہے یوں ہی سمجھ لیجئے ہماری مدد کرنے والے، ہمارا ساتھ دینے والے۔
ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اجمل نے اپنی بات مکمل کی۔ اس دوران میں یعنی اس وقت میں استاد صاحب نے تختہ تحریر، تحریر کہتے ہیں لکھنے کو، اور تختہ تحریر یعنی ایسا تختہ جس پر لکھا جائے، ایک کالم بنا کر، کالم یعنی ایک لائن بنائی ہوگی، جیسا کہ آپ اس تصویر کو دیکھیے۔ آپ کے سامنے اس تصویر میں یہ تختہ تحریر موجود ہے، اور یہ دیکھیے یہاں پر استانی صاحبہ بھی موجود ہیں۔ اب ہوا کیا ہوگا؟ دیکھیے اس طرح سے استاد جو ہیں انہوں نے یوں ایک لائن لگائی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر لکھ دیا ہوگا اسکول۔ چلیں ہم بھی لکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایسے کر کے انہوں نے یہاں پر اسکول لکھ دیا ہوگا، اور اس کے بعد کیا کیا ہوگا کہ اسکول میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے یوں نام یہاں پر نیچے لکھ دیے ہوں گے، تو یہ ایک کالم بن گیا۔ چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد۔ لکھا اور نیچے اسکول میں کام کرنے والے افراد، افراد فرد کی جمع ہے، اور فرد کہتے ہیں کسی بھی شخص کو، انسان کو، کے نام لکھ دیے۔ اب سلیم سے کہا کہ وہ اپنے گروہ کو ملنے والی تصویر کے بارے میں بتائے۔ سلیم: ساتھیو، اس تصویر کو دیکھیں، یہ ایک ہسپتال کی تصویر ہے۔ یہاں مریض کی جمع ہے، اور مریض کہتے ہیں ایسا انسان کہ جو بیمار ہو، اسے کوئی نہ کوئی بیماری ہو، کا علاج کیا جاتا ہے، اور انہیں ادویات دوا کی جمع ہے، فراہم کی جاتی ہیں یعنی دی جاتی ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ یعنی بیماریوں سے بچنے کی مختلف تدبیر کو کہتے ہیں، اور تدبیر کا مطلب ہوتا ہے طریقے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر، نرسیں، دوا فروش یعنی دوا بیچنے والے، اور لیبارٹریوں میں کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے فرض کی جمع ہے، اور فرض کہتے ہیں ایسے کام کو کہ جو ہمیں لازمی طور پر کرنا ہی کرنا ہو، انجام دیتے ہیں یعنی کہ کرتے ہیں۔ اور لیبارٹری کی جمع ہے، لیبارٹری کہتے ہیں، دیکھیے ہسپتال میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ خون کا ٹیسٹ، اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے جس سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس مریض کو کیا بیماری ہے۔ اور نرس کی جمع ہے، اور نرس کہتے ہیں انہیں کہ جو مریض کا خیال رکھتے ہیں۔ سلیم نے اپنی بات ختم کی۔ استاد صاحب نے تختہ تحریر پر ہسپتال کے نام کا کالم بنا کر وہاں پر کام کرنے والے پیشہ ور کہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے والا، افراد ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ نام درج کر دیے یعنی لکھ دیے۔ کس طرح؟ جیسے اب استاد نے لکھا ہوگا ہسپتال، یہ ہسپتال لکھا اور یہاں پر لکھ دیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے کالم بنایا ہوگا یعنی کہ ایک لائن لگا دی ہوگی، اور پھر جتنے بھی افراد ہسپتال میں کام کرتے ہیں ان کے یوں باری باری نام لکھ دیے ہوں گے۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے کمرہ جماعت کی تصویر ہے نا، یہ دیکھیے یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ یعنی پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ساجد کو اپنی تصویر کے بارے میں بتانے کے لیے کہا گیا۔ ساجد نے اپنی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا۔ اشارہ کرنا یعنی ہاتھ یا کسی بھی اور ذریعے سے اپنے پاس موجود چیز کی طرف لوگوں کو متوجہ کروانا۔ چلیں دیکھتے ہیں ساجد نے کیا بتایا۔ ساجد: دوستو، یہ ایک ہوٹل کی عمارت ہے۔ آپ اسے ریستوران، چائے خانہ، کیفے کچھ بھی کہہ لیجئے۔ یہاں لوگ مزے کے لذیذ بھی مزیدار ہی کو کہتے ہیں، کھانوں سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ لطف اندوز ہونا یعنی مزہ اٹھانا، مزہ لینا۔ یہاں پر خانسامہ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ کھانا پکانے والے کو کہتے ہیں۔ تندورچی روٹیاں پکانے والے کو کہتے ہیں۔ بیرے جو کہ لوگوں کو کھانے پہنچاتے ہیں، جیسا کہ دیکھیے یہاں پر یہ بیرا ہے، یہ دیکھیے یہ اس کے ہاتھ میں ٹرے ہے جس میں کھانا ہے، اور وہ ٹیبل تک لا رہا ہے، لوگوں تک لا رہا ہے۔
ہوٹل کی دیکھ بھال کرنے والے اور انتظامی امور امر کی جمع ہے کو دیکھنے کے لیے مینیجر وغیرہ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے مینیجر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل کو دیکھے، یعنی اس کا خیال رکھے کہ کون لوگ آ رہے ہیں، کس نے کتنا کھانا کھایا ہے اور کیا پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے، حساب کتاب صحیح چل رہا ہے یا نہیں، کھانا صحیح سے پکایا گیا ہے یا نہیں وغیرہ۔ ان سب چیزوں کو دیکھنا انتظامی امور کو سنبھالنا کہلایا جاتا ہے۔ انتظامی انتظام سے ہے نا، اور انتظام کہتے ہیں کسی بھی کام کو طریقے سے کرنے کو، جو کو ہم انتظام کہتے ہیں۔ ساجد کی بات کے اختتام یعنی ختم ہونے پر ماسٹر صاحب نے تختہ تحریر پر اس عمارت کے بارے میں بھی لکھ دیا۔ جیسا کہ اب انہوں نے کیا کیا ہوگا، اب انہوں نے ایک اور کالم بنایا ہوگا اور اس میں ہوٹل میں کام کرنے والے سب لوگوں کا لکھ دیا ہوگا۔ ہوٹل لکھا ہوگا پہلے ہیڈنگ میں اس طرح کر کے، اور پھر جتنے بھی لوگ ہوٹل میں کام کرتے ہیں ان کے نام یوں باری باری یہاں پر لکھ دیے ہوں گے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اب باری آئی مراد کے گروہ کو ملنے والی تصویر کی۔ واہ کتنا سرسبز و شاداب! سرسبز و شاداب یعنی ہرا بھرا، جس میں بہت سے درخت ہوں، پھول پھل وغیرہ ہوں، منظر تھا یعنی دیکھنے کی چیز تھی۔ یقیناً یہ کسی کھیت کی تصویر تھی۔ کھیت کہتے ہیں جہاں پر پھل سبزیوں وغیرہ کو اگایا جاتا ہے۔ مراد نے بتایا، اب دیکھتے ہیں کہ مراد نے کیا بتایا۔ مراد: میرے گروہ کو ملنے والی تصویر کسی عمارت کی نہیں بلکہ یہ ایک کھیت کی تصویر ہے۔ یہاں کسان کہتے ہیں کھیت میں کام کرنے والے کو۔ سب کی غذائی غذا سے ہے، اور غذا کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو۔ ضروریات ضرورت کی جمع ہے کو پورا کرنے کے لیے فصلیں اگاتے ہیں۔ فصلیں فصل کی جمع ہے، اور فصل کہتے ہیں وہ سب چیزیں کہ جو کھیت میں اگائی جاتی ہیں، جیسا کہ کوئی بھی پھل سبزی، اس کے علاوہ جیسا کہ دال چاول آٹا، یہ سب بھی فصلیں ہی ہوتی ہیں۔ سردی گرمی دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر یعنی کہ فکر کیے بغیر اپنا کام تندہی سے کرتے ہیں۔ تندہی یعنی بہت ہی محنت سے۔ اگر یہ بروقت یعنی وقت پر اپنی ذمہ داری کی جمع ہے، اور ذمہ داری کہتے ہیں ایسے کام کو کہ جو ہمیں لازمی کرنی ہو، پوری نہ کریں تو ہم غذائی قلت کہتے ہیں کمی کا شکار ہو جائیں یعنی ہمیں کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ جائیں۔ اب کسانوں کے ساتھ ساتھ زرعی ماہرین ماہر کی جمع ہے، اور ماہر کہتے ہیں کسی بھی کام میں جو کسی بھی کام کو بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہو اسے ہم ماہر کہتے ہیں۔ اور زرعی ماہرین یعنی جو زراعت کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھ چکا ہو، جانتا ہو۔ زراعت کیا ہے؟ یہی کھیتی باڑی کے سبزیاں کیسے اگانی چاہیے، ان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے وغیرہ، اس سب کے بارے میں بھی پڑھا جاتا ہے، جسے ہم انگلش میں ایگریکلچر بھی کہتے ہیں، بھی اس شعبے میں کام کرتے ہیں۔ بہترین ادویات ابھی ہم نے پڑھا تھا، دوائی، معاف کیجیے گا یہاں پر یہ کہ نقطے نہیں ہیں، میں لگا لیتی ہوں۔ ادویات ہم نے ابھی پڑھا تھا، دوا کی جمع ہے، اور دوا کچھ ایسی دوائیں بھی ہوتی ہیں کہ جو فصلوں کو لگائی جاتی ہیں جس سے فصلیں کیڑے وغیرہ اور ان چیزوں سے بچ جاتی ہیں۔ اور کھاد کی جمع ہے۔ کھاد بھی ایک اہم چیز ہے کہ جو فصلیں اگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کے استعمال سے زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا رہی ہے۔ زیادہ پیداوار یعنی زیادہ فصلیں اگائی جا رہی ہیں۔ مراد نے بھی اپنی بات بہت اچھے طریقے سے مکمل کی یعنی کہ پوری کی۔ تو آج ہم نے سبق ہمارے پیشے کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔